کہہ دو کہ یا تو رات میں رویا کریں یا دن میں رویا کریں، ہمیں فاطمہ کے رونے سے اذیت ہوتی ہے۔ کیا کسی بیٹی کو اتنی اذیت دی جا سکتی ہے کہ اپنے بابا کے غم میں وہ بھر کو چھوڑ کر میدان میں جا کر درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنے بابا کا گریہ کرے، اس درخت کو بھی کاٹ دیا جائے؟ کیا کائنات میں کوئی ایسی خاتون مل سکتی ہے کہ جس پر اتنے مصائب ڈھائے گئے ہوں کہ وہ اپنے شوہر کو یہ قسم دے رہی ہو کہ میرے شوہر تم سب کچھ کر لینا لیکن تمہیں قسم ہے میرے بابا علی رسول اکرم کی کہ فلاں فلاں کو میرے جنازے میں ہرگز شرکت نہ کرنے دینا؟ ہاں عزیزو، شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے ایام ہیں۔ خدا جزائے خیر دے ان نوجوانوں کو جنہوں نے ان مجلس عزا کا اہتمام کیا ہے۔ خدا ان کو سیرت اہل بیت اپنانے اور ہم سب کو سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ شہزادی کونین کو 18 سالہ زندگی میں اتنی مصیبتیں اور اتنی اذیتیں دی گئیں کہ یہ فاطمہ اتنی نحیف ہو گئی تھی کہ جن کا یہ عالم تھا کہ اگر آٹے کا تشت اٹھاتی تھی تو سینے سے لگ جاتا تھا۔ فاطمہ اتنی اذیتیں دی گئیں کہ فاطمہ اپنے بچوں سے عزیز و کائنات میں کہیں نہیں ملتا۔ اسلام میں مکروہ ہے کہ کوئی اپنی موت کے لیے دعا کرے، اسلام میں مکروہ ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کبھی مکروہ عمل کو انجام نہیں دیتے۔ لیکن ہاں ایک منزل ایسی بھی آ چکی ہے، بعض روایتیں بعض وصیتیں جو نقل کرتی ہیں بیان کرتی ہیں، شہزادی پر اتنی مصیبتیں اتنے آلام ڈھائے گئے جب اس درخت کو کاٹ دیا گیا جہاں شہزادی بیٹھتی تھی، حسنین علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، کہتی ہے بیچو میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ کہتی ہے خدا را مجھے لیے موت کو آسان کر دے، مجھے میرے بابا سے ملا دے۔ کون بچہ ہوگا جو اپنی ماں کی موت کے لیے آمین کہے گا؟ لیکن فاطمہ پر وہ وقت آ چکا ہے، شہزادی کونین آخری لمحات ہیں، اسما سے کہتی ہیں اسما آج میں اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کروں گی۔ شہزادی کہتی ہیں اسما آج میں اپنے بچوں کو نہلا کر آمادہ کروں گی۔ شہزادی نے اپنے بچوں کو نہلایا، آمادہ کیا، آمادہ کرنے کے بعد بچوں کو مسجد کی طرف بھیج دیا، اپنے عزیزوں کی طرف بھیج دیا۔ بچے چلے گئے، اسما سے کہا اسما جاؤ علی ابن ابی طالب کو بلا کر لے کر آؤ۔ اسمت گئیں، مولا کائنات کو بلا کر لے کر آئے۔ فاطمہ کی خدمت میں علی پہنچے۔ شہزادی کونین کہتی ہیں علی میں تم سے علیحدگی میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ مولا کائنات حجرے میں جاتے ہیں، شہزادی روایت کے الفاظ ہیں زانوے مولا کائنات پر اپنا سر رکھتی ہیں، علی آغوش فاطمہ کو اپنی آغوش میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ فاطمہ سے کہتے فاطمہ کیوں بلایا ہے؟ کہا علی میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ کہا فاطمہ اب مجھ پر کیا وصیتیں کرو گی؟ کہا علی اب مجھ سے نہیں دیکھا جاتا کہ تم آؤ اور آ کر مجھ سے کہو فاطمہ اب مجھ پر مصیبت کا یہ وقت آ گیا۔ علی مدینے کی گلیوں میں نکلتا ہے تو لوگ اس کے سلام کا جواب تک نہیں دیتے۔ علی کہتے فاطمہ لیکن جب میں گھر سے نکلتا تھا مجھے اذیتیں دی جاتی تھی، گھر میں آتا تھا تو مجھے سکون اور چین ملتا تھا۔ فاطمہ کہتی علی میں تم سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ علی کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے، فاطمہ کے چہرے پر آئے۔ کہا علی رو رہے ہو؟ کہا وہ بھی تم سے راضی ہے۔ پھر فاطمہ کہتی علی میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو علی میرے بچوں کو ان کا ہوش سے ان کا خیال رکھنا، ان کی ناز برداری کرنا، میرے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا خیال رکھنا علی ایک مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے ایک خاتون ہو۔ میرے بعد میری خواہ بہن اما خالہ زاد بہن امامہ سے شادی کر لینا علی۔ پھر اس کے بعد شہزادی کہتی ہیں علی آپ جانتے ہیں فاطمہ کو دعاؤں سے بہت زیادہ پیار ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں ہرگز فراموش نہ کرنا۔ علی جانتے ہیں فاطمہ کو قرآن سے بہت زیادہ شوق ہے، جب مجھے قبر میں لٹا لینا
میری قبر پر سامنے کی طرف بیٹھنا اور قرآن کی تلاوت چہرے کی طرف بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا. پھر فاطمہ کہتی ہیں یا علی غسلنی باللیل دفننی باللیل وکفننی باللیل وحنتنی باللیل. علی رات کی تاریکی میں مجھے غسل دینا، رات کی تاریکی میں میرے جنازے کو اٹھانا. علی رات ہی کی تاریکی میں مجھے غسل و کفن دینا. علی میں تمہیں اپنے بابا رسول اکرم کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ فلاں فلاں کو میرے جنازے میں ہرگز نہ بلانا. ہاں عزیزوں، وہ مشکل کشا، وہ فاتح خیبر و خندق علی کہ جس کے سامنے آج کا لشکر پسپا ہو جایا کرتے تھے، وہ شجاع بہادر کہ جس کا قصیدہ جبرائیل پڑھتے ہیں لیکن تاریخ بتاتی ہے علی ادھر غسل دے رہے ہیں، چیخ مار کر روتے ہیں. سلمان پوچھتے ہیں علی کیا ہوا، کہاں علی؟ جواب دیتے سلمان آج میں نے فاطمہ کو غسل دیا. فاطمہ کی پسند